اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، اے ملک کے مالک، یعنی تو ہی صرف ملک کے مالک ہیں اس کائنات میں، اور اس ملک اور کائنات کے اندر تیرے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں، اکیلا تو مالک ہے۔ لیکن تؤتی الملک، تو جسے تؤتی الملک، تو ملک کو، ملک کی حکومت کو تو عطا کرتا ہے، من تشاء، جس کے لیے قانونی مشیت ہو، یعنی تو اپنے قانونی مشیت کی مطابق لوگوں کو حکومتیں دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور تو چھین لیتا ہے حکومتیں، ممن تشاء، اپنے قانونی مشیت کے مطابق۔ وَتُعِزُّ مَن تشاء، اور تو عزت دیتا ہے لوگوں کو قانونی مشیت کے مطابق۔ وَتُذِلُّ مَن تشاء، اور تو جسے ذلیل کرتا ہے تو اپنے قانونی مشیت کی مطابق ذلیل کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بھلائیاں تیرے قبضے میں ہیں جو تیرے قوانین کے مطابق حاصل ہوتی ہیں۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز کی پیمانے مقرر کرنے والا ہے۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا لوگ معنی کرتے ہیں تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ معنی اس کا صحیح نہیں ہے۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو تمام چیزوں کا، دنیا میں ہر چیز کے پیمانے مقرر کرنے والا تو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، اس لیے کہ حکومتیں جو ہیں وہ دو قسم کی طاقتوں سے ملتی ہیں، ایک عوامی اتحاد اور مادی اسباب کی قوت، نمبر دو ذاتی استبداد اور مادی اسباب کی قوت۔ اب جو آدمی عوامی اتحاد اور مادی اسباب کی قوت کو جمع کرے گا تو اس کو حکومت مل جائے گی، اور اسی طرح ذاتی استبداد اور مادی اسباب کو جمع کرے گا تو بھی حکومتیں مل جائیں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں طے کر دیا ہے۔ اب جو آدمی عوامی اتحاد کو بھی حاصل کرے اور مادی اسباب کی قوت کو بھی حاصل کرے تو انہیں الہی حکومتیں مل جاتی ہیں، ان کی حکومت حکومت الہیہ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان علیہ السلام وغیرہ، ان کو جو حکومتیں حاصل تھیں یہ عوامی اتحاد بھی انہوں نے حاصل کیا تھا اور مادی اسباب کی قوتیں بھی حاصل کی تھیں۔ اور اس حکومت الہیہ کے اندر صدر اور عوام ایک سطح کے ہوتے ہیں، یہ حکومت الہیہ ہوتی ہے۔ دوسری ہے ذاتی استبداد اور مادی اسباب کی قوت، یہ فرعون، چنگیز، ہلاکو خان اور دیگر مفسدین نے حاصل کی تھی، ان میں ذاتی استبداد اور مادی اسباب کی قوت حاصل کی تھی۔ آج بھی جن مفسدین نے، اللہ تعالیٰ کے مخالفین نے حکومتیں حاصل کی ہیں تو اللہ کے قانونی مشیت کے مطابق حاصل کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے اندر تو جنتی کو کوئی گزن نہیں ہے، وہ مزے اڑائے گا، اور جہنمی جہنم میں جائے گا، کبھی نہیں چھوٹ سکے گا۔ تو دنیا کے اندر ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیے، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، تو ہی ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک، تو جسے حکومت عطا کرتا ہے، تو تؤتی الملک، تو حکومت عطا کرتا ہے، من تشاء، اپنے قانونی مشیت کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ تؤتی الملک، تو حکومت عطا کرتا ہے من تشاء، اپنے قانونی مشیت کے مطابق۔ وتنزع الملک، اور تو حکومت چھین لیتا ہے، ممن تشاء، اپنے قانونی مشیت کے مطابق۔ وتعز من تشاء، اور تو اپنے قانونی مشیت کے مطابق ہی غلبہ عطا کرتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور اپنے قانونی مشیت کی مطابق ہی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔
بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرے قبضے میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز کی پیمانے مقرر کرنے والا ہے۔ یہ قانونی مشیت کی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کا اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے کہ تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، پھر تو سب کچھ کرنے والا اللہ ہو گیا، پھر انسانوں کا اس میں کیا گناہ ہے؟ نہیں، اگرچہ اللہ مالک ہے لیکن دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنا دیا ہے، اور اس نے اپنی ایک قانونی مشیت بنائی ہے۔ ایک آدمی اولاد چاہتا ہے، اگر کافر ہے اور وہ شادی کرتا ہے اور اس کے ساتھ اکٹھا سوتا ہے اور مجامعت کرتا ہے تو کافر کو بھی بچہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اللہ سے 1000 مرتبہ چاہے اور طواف کرتا رہے، حج کرتا رہے، اعمال کرتا رہے، جہاد کرتا رہے، لیکن شادی کر کے بیوی کے ساتھ نہیں سوتا تو اس کو کبھی بچہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بمائے اس کے کہ اس کے قدرت اور اختیار میں ہے، لیکن دنیا کے اندر سب کو مختار اور سب کو خود مختار بنا دیا ہے کہ آپ میرے قانون کے مطابق جو کہیں گے، جو کریں گے، آپ کو وہی نتیجہ ملے گا۔ بس الم تری الی الذین، اے پیغمبر کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر، اوتو نصیبا من الکتاب،